السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ہم لوگ سی ٹیٹ جولائی 2024 کا پی وائی کوشچن جو ہے اس کو آج سالو کریں گے، اور لینگویج 1 یعنی لینگویج 1 to 5 کا جو پیپر 1 ہے اس کو پہلے دیکھتے ہیں۔ لینگویج 1 اردو، چلیے اسے شروع کرتے ہیں۔ پہلے پیراگراف پڑھتے ہیں، اس کے بعد سے تمام کا کوشچن سالو کریں گے۔ سائنس نے جمہوریت کی حس کو مضبوط کیا ہے، کیونکہ سائنس کا عمل سلسلہ وار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سائنس دانوں کی ایک عالمی برادری قائم ہو جاتی ہے۔ آج کی معاشرت میں جو صفائی، خوبصورتی اور تندرستی نظر آتی ہے، اس کا سہرا سائنس کے سر ہے، کیونکہ سائنس ہی نے بیماریوں اور قحط سالی کے مقابلے کے لیے کئی طور طریقے واضح کیے ہیں، ایک حد تک زیادہ پیداوار حاصل کرتے ہوئے قحط سالی کو روکا بھی ہے، نقل و حمل کے نئے نئے طریقے بتائے ہیں، وقت اور فاصلے کے مسئلے کو ختم کر دیا ہے۔ صنعت و حرفت میں سائنس کی بدولت بڑی ترقی ہوئی ہے۔ دوسرے ممالک میں سامان فروخت کرنے کے لیے خوشنما اور خوبصورت معیار کا لحاظ رکھا جاتا ہے، تاکہ عالمی منڈی میں اس سامان کو پسند کیا جائے۔ تو چلیے اب کوشچن دیکھتے ہیں۔ سائنس کی بدولت کس میں بڑی ترقی ہوئی ہے؟ کس میں بڑی ترقی ہوئی ہے؟ تو صنعت و حرفت میں، کھیتی باڑی میں، مچھلی پالن میں، نیوکلیائی طاقت میں۔ تو کیا کس چیز میں ہوئی ہے؟ تو ہم نے اوپر پڑھے ہیں، تو اس میں دیکھ لیں، صنعت و حرفت میں سائنس کی بدولت بڑی ترقی ہوئی ہے، یہ ہو گیا۔ تو یہاں ہے آپشن 1 صحیح ہے، صنعت و حرفت میں۔ چلیے دوسرا کوشچن دیکھتے ہیں۔ سائنس کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ سائنس کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ تو کیونکہ سائنس کا عمل سلسلہ وار ہوتا ہے، تو یہاں سست رفتار، سلسلہ وار، کبھی کبھی رک۔ تو یہاں کیا ہے؟ کیونکہ سائنس کا عمل سلسلہ وار ہوتا ہے، تو آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، سلسلہ وار ہوتا ہے۔ اب کیا ہے؟ طریقے کی جمع کیا ہوگی؟ طریقوں، طرائقوں، طریقین، طرائقان، کیا ہوگا اس کا جمع؟ تو طریقے کی جمع طریقوں ہوگا، آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ 93 کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ 94 نمبر، خوبصورتی کا متجاد کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی کا متجاد کیا ہوتا ہے؟ بدنمائی، بدصورتی، خوشنما، دلکشی۔ تو خوبصورتی کا متجاد یعنی الٹا کیا ہوگا؟ تو بدصورتی، خوبصورت، بدصورت، تو یہ ہو جائے گا خوبصورتی، بدصورتی۔ چلیے 95 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں سامان فروخت کرنے کے لیے کس معیار کا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ خوشنما اور خوبصورت معیار کا، سامان کی پیشکش کا، سامان کی کوالٹی کا، سامان کی مضبوطی کا۔ تو اب دوسرے ممالک میں سامان فروخت کرنے کے لیے کس معیار کا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ چلیے یہاں دیکھتے ہیں۔ یہاں کہ دوسرے ممالک میں سامان فروخت کرنے کے لیے خوشنما اور خوبصورت معیار کا لحاظ رکھا جاتا ہے، تاکہ منڈی میں اس سامان کو پسند کیا جائے۔ تو اس کا آپشن کیا ہے؟ خوشنما اور خوبصورت معیار کا، یعنی آپشن اے صحیح ہے۔ یعنی آپشن 1 صحیح ہے، آپشن 1 صحیح ہے۔ سائنس نے کس کے نئے نئے طریقے بتائے ہیں؟ مال برداری کے
نقل و حمل کے، خرید و فروخت کے، آمد و رفت کے۔ تو سائنس نے کس کے نئے نئے طریقے بتائے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ سائنس نے سائنس نے جمہوریت کی حس کو مضبوط کیا، کیونکہ سائنس کا عمل سلسلہ وار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سائنس دانوں کی ایک عالمی برادری قائم ہوتی ہے۔ آج کے معاشرے میں جو صفائی، خوبصورتی اور تندرستی نظر آتی ہے، اس کا سہرا سائنس کے سر ہے، کیونکہ سائنسی نے بیماریوں اور قحط سالیوں کے مقابلے کے لیے طور طریقے واضح کیے، ایک حد تک زیادہ پیداوار حاصل کرتے ہوئے قحط سالی کو روکا بھی ہے، نقل و حمل کے نئے نئے طریقے بتائے، وقت اور فاصلے کے مسئلے کو ختم، صنعت اور حرفت میں سائنس کی بدولت بڑی ترقی ہوئی ہے، دوسرے ممالک میں سامان فروخت کرنے کے لیے خوشنما اور عالمی کا سامان پسند کیا گیا ہے۔ سائنس نے کس کے نئے نئے طریقے بتائے ہیں؟ نقل و حمل کے، یعنی یہ ہو گیا نقل و حمل کے نئے نئے طریقے بتائے۔ تو 96 کا کیا ہو جائے گا؟ نقل و حمل کے۔ تو نقل و حمل کے سائنس نے پیداوار حاصل کرتے ہوئے کس کو روکا ہے؟ خشک سالی کو، قحط سالی کو، زمین کے کٹاؤ کو، جانوروں کے شکار کرنے کو۔ تو اس کا آپشن کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ سائنس نے کس کو روکا ہے؟ یعنی ایک حد تک زیادہ پیداوار حاصل کرتے ہوئے قحط سالی کو روکا ہے، قحط سالی کو روکا ہے، قحط سالی کو روکا ہے۔ تو سائنس نے پیداوار حاصل کرتے ہوئے کس کو روکا ہے؟ تو قحط سالی کو روکا ہے۔ چلیے، سائنس نے کس حس کو مضبوط کیا ہے؟ جمہوریت کی، انسان کی، تاناشاہی کی، قانون کی۔ تو اس کا آپشن 1 ہو جائے گا۔ چلیے پھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی سائنس نے جمہوریت کے حس کو مضبوط کیا ہے، سائنس نے جمہوریت کے حس کو مضبوط کیا ہے، شروع میں تھا۔ سائنس نے کس حس کو مضبوط کیا؟ تو جمہوریت کو مضبوط کیا۔ اب سلسلے وار عمل کی وجہ سے کس کی عالمی برادری قائم ہوتی ہے؟ یعنی سلسلے وار عمل کی وجہ سے کس کی عالمی برادری قائم ہوتی ہے؟ حساب دانوں کی، قانون دانوں کی، سائنس دانوں کی، قدر دانوں کی۔ یعنی سلسلے وار عمل کی وجہ سے کس کی عالمی برادری قائم ہو جاتی ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ تو سلسلے وار ہوتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے سائنسدانوں کی ایک عالمی برادری قائم ہو جاتی ہے، ہو جائے ان کے معاشرے جو صفائی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ سائنس دانوں کی، یعنی سائنس دانوں کی، سائنس دانوں کی ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں دوسرا پیراگراف شروع ہوا، یعنی یہاں اب نظم میں آیا ہے۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں،
یاشب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا، گمنام تھا وطن میں تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں، پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا۔ چلیے اب اس کا دیکھتے ہیں۔ شاعر نے پروانے کو کس کا طالب بتایا ہے؟ روشنی کا، اندھیرے کا، اجالے کا، سفیدی کا۔ تو کس کا طالب بتایا؟ تو شاعر نے پروانے کو، دیکھیں شاعر نے روشنی کا بتایا، روشنی کا طالب بتایا۔ دوسرے شعر میں شاعر نے جگنو کو کیا کہا ہے؟ کوئی پرندہ آسمان سے آ گیا، کوئی ستارہ آسمان سے اڑ کر آ گیا، کوئی خوبصورت پھول اڑ کر آ گیا، کوئی پتا اڑ کر آ گیا۔ تو دوسرے شعر میں شاعر نے جگنو کو کیا کہا ہے؟ آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ۔ تو کیا بتایا؟ کوئی ستارہ آسمان سے اڑ کر آ گیا ہے۔ تو آپشن 2 صحیح ہے، آپشن 2 صحیح ہے۔ سفیر کی جمع کیا ہوگی؟ سفیروں، سفائروں، اسفاراتیں۔ تو سفیر کی جمع ہوگی سفیروں ہوگی جمع۔ شاعر کے نزدیک جگنو کی روشنی کا سانحۂ چمن میں کیسی معلوم ہو رہی تھی؟ پھولوں کے انجمن میں جیسے شمع جل رہی ہو، بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بہت ہی خوشنما لگ رہی ہے، ایک قمقمے کی طرح لگ رہی ہے۔ تو شاعر کے نزدیک جگنو کی روشنی کا سانحۂ چمن کیسے معلوم ہوتی ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ جگنو کی روشنی کا یا شمع جل رہی ہے یا پھولوں کی انجمن میں، یا شمع جل رہی ہے یا پھولوں کی انجمن میں۔ پھولوں کی انجمن میں جیسے شمع جل رہی ہے، تو آپشن کیا ہو جائے گا؟ اے صحیح ہو جائے گا، 1 صحیح ہو جائے گا۔ شاعر نے جگنو کو شب کی سلطنت میں کون سا سفیر بتایا ہے؟ امن کا سفیر، محبت کا سفیر، دن کا سفیر، خوشی کا سفیر۔ تو 104 کا کیا ہو جائے گا؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر نے جگنو کو شب کی سلطنت کون سا یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا، یعنی یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ دن کا سفیر آیا۔ شاعر نے جگنو کو شب کی سلطنت میں کون سا سفیر آیا؟ دن کا سفیر آیا۔ تکمہ کوئی ڈیش ہے مہتاب کی قبا کا، ذیل میں دیے گئے لفظوں میں سے صحیح لفظ بھریے۔ کون سا صحیح لفظ ہے؟ تو دیکھ لیتے ہیں۔ تکمہ کوئی گرا ہے، تکمہ کوئی گرا ہے، یعنی تکمہ کوئی گرا ہے، تو آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، تو آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے یہاں سے اب پیڈاگوجی کا سوال آ گیا ہے۔ ایک بچہ خود سے حتیٰ کے موضوع پر اجتماعی غور و خوض کے بعد بھی ایک اقتباس بھی نہیں لکھتا ہے، تاہم بڑوں اور دوستوں ہم جولیوں کی رہنمائی میں وہ اس طرح کے
اقتباس لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس طرح کی رہنمائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعاون، ہمجولیوں کے ذریعے تدریس، ہمجولیوں کے ذریعے کونسلنگ، ٹیم میں تدریس۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تعاون۔ تعاون یعنی ایک بچہ خود سے حتیٰ کے موضوع پر اجتماعی غور و خوض کے بعد بھی ایک اقتباس بھی نہیں لکھتا، تاہم بڑوں اور دوستوں ہمجولیوں کی رہنمائی میں وہ اس طرح کے اقتباس لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طرح کی رہنمائی کا تعاون یعنی ایک دوسرے سے تعاون ملا تو اس لیے وہ لکھنے لگا۔ چلیے 107 نمبر کوسچن دیکھتے ہیں۔ آموزش کی ایک قسم میں جب بچے کو اپنی اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں جیسے ذہانت اور متعلق و استدلال کو بروں کا رلانا پڑتا ہے۔ بروں کا رلانا پڑتا ہے۔ اس میں کیا ہو جائے گا؟ لفظی آموزش، تصویر کی آموزش، حرکی مہارتوں کی آموزش، ساخت کی آموزش۔ تو اس کا آپشن کیا ہو جائے گا؟ یعنی آموزش کی ایک قسم میں جب بچے کو اپنی اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں جیسے ذہانت اور متعلق استدلال کو بروئے کار لانا پڑتا ہے تو کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصور کی آموزش۔ تصور کی آموزش۔ تو آپشن بی صحیح ہوگا، تصور کی آموزش۔ ایک استاد کی حیثیت سے بچے کی مجموعی طور پر زبان کے استعمال کو سراہتے ہیں، گرچہ بعض الفاظ کا تلفظ اس نے غلط کیا ہے۔ آپ اپنی کلاس میں ڈیش طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن کیا ہو جائے گا؟ کل زبان کے، ترسیلی، تعمیراتی پسند، ساختیاتی۔ تو اس میں کیا ہے؟ ایک استاد کی حیثیت سے بچے کی مجموعی طور پر زبان کے استعمال کو سراہتے ہیں، اگرچہ بچہ الفاظ کا تلفظ اس نے غلط کیا ہے۔ آپ اپنی کلاس میں ڈیش طریقے کو اپنا رہے ہیں، یعنی کل زبان کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، کل زبان کے طریقے کو۔ تو آپشن A1 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 109 سوال کوسچن کو دیکھتے ہیں۔ آپ ہندی بولنے والے استاد ہیں، لیکن آپ کو پوسٹنگ تعیناتی پنجاب کے ایک پرائمری اسکول میں ہو جاتی ہے۔ چونکہ آپ اس خطہ کی مقامی زبان نہیں جانتے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے؟ جلد از جلد ہندی بولے جانے والے علاقوں میں تبادلے کے لیے درخواست دوں گا، بچوں کی زبان کو ایک ماخذ کے طور پر لوں گا اور تدریس شروع کروں گا، انگریزی میں بات چیت کروں گا، پوری برادری کو ہندی سیکھنے پر آمادہ کروں گا۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح یعنی جلد از جلد ہندی بولے جانے والے علاقوں، تو یہ تو غلط ہو گیا۔ انگریزی میں بات چیت کروں گا، تو اگر وہاں کے بچوں کو انگریزی نہیں آتی ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو انگریزی، یہ بھی غلط۔ پوری برادری کو ہندی، اب پوری برادری کو تو ہم ایک زبان سکھا نہیں سکتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا بچوں کی زبان کو ایک ماخذ کے طور پر لوں گا اور تدریس شروع کروں گا۔ تو آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ اب 110 نمبر ہے۔ کسی متن سے مخصوص معلومات کے حصول کے لیے متن کو بغور پڑھنے کی مہارت ڈیش تفہیمی متن ہے۔ ڈیش یہاں پہ عالمی، مقامی، استنباطی، تعین قدر والی۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ یعنی کسی متن سے مخصوص معلومات کے حصول کے لیے متن کو بغور پڑھنے کی مہارت ڈیش کی تفہیم متن ہے، یعنی مقامی تفہیم کی متن ہے۔ تو آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ زبان کی آموزش میں تشخیصی جانچ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ زبان کی آموزش میں تشخیصی جانچ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو تکمیلی اندازہ قدر کے لیے سوالات بتانا اور منصوبہ بنانا، پی ٹی ایم میں والدین کو مطالعہ کرنا اور ان سے توجہ دینے کے لیے کہنا، آموزگاروں کے تفہیمی خلا کو جاننا اور
معاونتی اقدام کرنا، طلباء کے پروگریس رپورٹ میں اپنی یافتوں کو درج کرنا۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ یعنی زبان کی آموزش میں تشخیصی جانچ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو آموزگاروں کے تفہیمی خلا کو جاننا اور معاونتی اقدام کرنا۔ تو آپشن سی یعنی 3 صحیح ہو جائے گا۔ درسی کتاب کے بارے میں درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ درسی کتاب کے بارے میں درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ درسی کتاب استاد اور طالب علم دونوں کے لیے آخری چیز ہے۔ یہ درسیات میں بیان کردہ مقاصد کے حصول میں معاون ہوتا ہے۔ یہ سیشن کے لیے تعلیمی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی ہے۔ درسی کتاب کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ درسی کتاب کے بارے میں درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ تو یہ درسیات میں بیان کردہ مقاصد کے حصول میں معاون ہوتا ہے، یعنی جو ہم پڑھاتے ہیں اس کو، یعنی جو بیان پڑھاتے ہیں اس کے مقصد کو، یعنی اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ درج ذیل میں سے کلاس روم کی کون سی مشق طلباء کی بولی جانے والی زبان کی ترقی میں استاد کی مدد کرتی ہے؟ یعنی درج ذیل میں سے کلاس روم کی کون سی مشق طلباء کی بولی جانے والی زبان کی ترقی میں استاد کی مدد کرتی ہے؟ استاد کے ساتھ متن کو رہنمائی طور پر پڑھنا، زبانی یاد کرنے کے بعد نظم کی اجتماعی قرأت، رول پلے میں شرکت، نئے اور نامانوس الفاظ کے درست تلفظ کی مشق۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ یعنی درج ذیل میں سے کلاس روم کی کون سی مشق طلباء کی بولی جانے والی زبان کی ترقی میں استاد کی مدد کرتی ہے؟ تو یہاں ہو جائے گا رول پلے میں شرکت، یعنی کوئی بھی پروگرام ہو رہا ہے اس میں شرکت کرنا، اس سے کیا ہو جائے گا؟ زبان میں ترقی ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ زبان من مانا ہوتی ہے تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی زبان کے لفظ اور اس کے معنی میں موروثی رشتہ ہوتا ہے۔ الفاظ اور معنی کے درمیان باہمی رشتہ واضح بنیادوں پر ہوتا ہے، یہ اتفاقیہ نہیں ہوتا۔ کسی زبان کے الفاظ اور اس کے معنی کے درمیان موروثی رشتہ نہیں ہوتا۔ زبان پہلے سے متعینہ اصولوں کی اتباع کرتی ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ زبان من مانا ہوتی ہے تو ہمارا مقصد ہوتا ہے، یعنی آپشن سی ہو جائے گا، یعنی کسی زبان کے الفاظ اور اس کے معنی کے درمیانی موروثی رشتہ نہیں ہوتا، یعنی کسی زبان کے الفاظ اور اس کے معنی کوئی موروثی رشتہ، یعنی کوئی اس کا یعنی خاندانی رشتہ نہیں ہوتا۔ تو آپشن سی یعنی 3 صحیح ہو جائے۔ قواعد کی تدریس کا استخراجی طریقہ وکالت کرتا ہے کہ ہمیں پہلے ڈیش چاہیے، یعنی مثال پیش کرنی، اصول پیش کرنا، مناسب ترسیل ہونی چاہیے، عملی مشق ہونی چاہیے۔ تو قواعد کی ترسیل کا استخراجی طریقہ ہے کہ وکالت کرتا ہے کہ ہمیں پہلے اصول پیش کرنا ہے، یعنی پہلے اصول پیش کرنا ہے، پہلے یہ اصول کی طرف استخراجی، پہلے اصول کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یعنی 116 ڈیش حقائق سے پرے تخمینے اور قیاس کا ایک طریقہ ہے۔ وضاحت، تجزیہ، استنباط، ارتشاء کیا ہو جائے گا اس کا؟ تو حقائق سے پرے تخمینے اور قیاس کا ایک طریقہ ہے، یعنی اس کا صحیح جواب ہوگا ارتشاء حقائق سے پرے تخمینے اور قیاس کا ایک طریقہ ہے۔ تو آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ زبان کے استاد کو آموزگاروں کی آزادانہ طور پر لکھنے میں مدد کرنی چاہیے۔
کیونکہ آزادانہ طور پر لکھنے کا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ یعنی زبان کے استاد کو آموزگاروں کی آزادانہ طور پر لکھنے میں مدد کرنی چاہیے، کیونکہ آزادانہ طور پر لکھنے کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ روانی اور تخلیق اندازے لکھنے میں طلباء کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لکھنے اور نہ لکھنے کی آزادی ہوتی ہے، وہ لکھنے اور قطعیت کے ساتھ لکھنے پر مجبور نہیں ہوتے، اپنی پہلی زبان کے خصائص کو تحریری زبان میں شامل کرتے ہیں۔ تو 117 کا یعنی کیا ہوگا؟ یعنی زبان کے استاد کو آموزگاروں کی آزادانہ طور پر لکھنے میں مدد کرنی چاہیے، کیونکہ آزادانہ طور پر لکھنے کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ روانی اور تخلیق اندازے لکھنے میں طلباء کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 118 کوشچن دیکھتے ہیں۔ 5ویں جماعت کے استاد کی حیثیت سے آپ نے طلباء سے متن کو بغور پڑھنے کے لیے کہا، پھر سیاق کے حوالے سے سوالات کے جوابات پوچھے، اس طرح آپ طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یعنی 5ویں جماعت کے استاد کی حیثیت سے آپ نے طلباء سے متن کو بغور پڑھنے کے لیے کہا، پھر سیاق کے حوالے سے سوالات کے جوابات پوچھے، اس طرح آپ طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس کا آپشن کیا ہو جائے؟ توسیعی مطالعے کی، غیر مطالعے کی، سرسری مطالعے کی، بغور مطالعے کی۔ تو اس کا آپشن صحیح کیا ہو جائے گا؟ تو یعنی 5ویں جماعت کے استاد کی حیثیت سے آپ نے طلباء سے متن کو بغور پڑھنے کے لیے کہا، پھر سیاق کے حوالے سے سوالات کے جوابات پوچھے، اس طرح آپ طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے بغور مطالعہ کی۔ یعنی آپشن 4 صحیح ہو جائے گا کہ بغور مطالعہ کی۔ زبان کا اکتساب اس وقت ہوتا ہے جب بچے کو قواعد کی تعلیم دی جائے، بچے کو ترجمے کی مشق کرائی جائے، بچے کو پڑھنے کا موقع دیا جائے، بچے کو زبان روبرو ہونے کا موقع ملے۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ یعنی زبان کا اس وقت ہوتا ہے جب بچے کو زبان سے روبرو ہونے کا موقع ملے۔ تو آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ یعنی زبان اس وقت سیکھ سکتا ہے جب بچے کو زبان سے روبرو ہونے کا موقع ملے۔ کلاس روم میں مادری زبان کو الگ کرنا ڈیش طریقے کی خصوصیت ہے۔ یعنی ڈیش طریقے کی خصوصیت ہے، فطری، ذو لسانی، سمعی لسانی، راست۔ یعنی کلاس روم میں مادری زبان کو الگ کرنا راست طریقے کی خصوصیت ہے، راست طریقے کی خصوصیت ہے۔ تو یہ لینگویج 1 ہو چکا ہے۔ اب چلیے اب لینگویج 2 121 سے 150 تک کو دیکھتے ہیں۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ چوٹی کو سر کرنے کے لیے جانے والی دوسری ٹیم کی واحد خاتون ممبر ہونے کا شرف میرے حصے میں آیا۔ میں صبح سویرے 4 بجے اٹھ بیٹھی، کچھ برف پگھلائی اور چائے تیار کی اور بڑا ہلکا پھلکا ناشتہ کیا۔ سردی بہت شدید تھی۔ میں کوہ پیمائی کے لباس میں، البتہ اپنے آپ کو گرم اور محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ ہم رسہ باندھے بغیر چل رہے تھے۔ جمی ہوئی برف سے ڈھکی کھری ڈھلانیں شیشے کی چادر کی طرح ٹھوس تھیں۔ جنوبی چوٹی پر پہنچنے کے بعد ہوا تیز ہو گئی تھی۔ سلسلہ کوہ چاقو کی دھار جیسا تھا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں برف سے ڈھکی کھری ڈھلانیں کس طرح ٹھوس تھیں۔ پتھر کی طرح ٹھوس، لوہے کی چادر کی طرح، المونیم کی چادر، شیشے کی طرح۔ تو یہاں پہ ابھی دیکھیں ہیں یعنی ڈھکی شیشے کی چادر کی طرح ٹھوس تھی شیشے۔ تو آپشن 4 صحیح ہو جائے گا، شیشے کی چادر کی طرح ٹھوس تھی۔
مصنفہ نے کیا پگھلا کر چائے تیار کی؟ دودھ پگھلا کر چائے تیار کی، برف پگھلا کر چائے تیار، اسٹو جلا کر چائے تیار کی، لکڑیاں جلا کر تیار کی۔ تو کچھ برف پگھلائی اور چائے تیار کی، یعنی برف پگھلا کر، یعنی انہوں نے کیا پگھلا کر؟ برف پگھلا کر چائے تیار کی۔ آپشن 2 صحیح ہے، آپشن 2 صحیح ہے۔ ہلکا کا متضاد کیا ہوگا؟ ہلکا کا متضاد کیا ہوگا؟ تو ہلکا کا متضاد بھاری ہوگا، بھاری، ہلکا بھاری۔ مصنفہ کو چوٹی کو سر کرنے والی کون سی خاتون ممبر ہونے کا شرف حاصل کیا؟ دوسری ٹیم کی واحد خاتون ہونے کا، پہلی ٹیم کی تیسری خاتون ہونے کا، ٹیم کی سب سے اچھی خاتون ہونے کا، ٹیم کی بہادر خاتون ہونے کا۔ چوٹی کو سر کرنے کیے جانے والی دوسری ٹیم کی واحد خاتون ممبر ہونے کا، دوسری ٹیم کی۔ تو دوسری ٹیم کی واحد خاتون ہونے کا، یعنی آپشن اے صحیح ہو جائے گا، 1 صحیح ہو۔ چاقو کی دھار جیسا کیا تھا؟ برف کی چٹانیں، سلسلہ کوہ، برف کی توے، برف کی پہاڑیں۔ سلسلہ کوہ چاقو کی دھار کے جیسا تھا، تو اس کا صحیح جواب ہے چاقو کی دھار جیسا کوہ، سلسلہ کوہ، آپشن 2 صحیح ہو جائے۔ جنوبی چوٹی پر پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ ہوا تیز ہو گئی، برف کا طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، ہوا اچانک رک گئی، یعنی جنوبی چوٹی پر پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ جنوبی چوٹی پر پہنچنے کے بعد ہوا تیز ہو گئی تھی، ہوا تیز ہو گئی تھی۔ تو جنوبی چوٹی پر پہنچنے کے بعد ہوا تیز ہو گئی تھی، تو آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ مصنفہ کس لباس میں گرم اور محفوظ محسوس کر رہی تھی؟ اونی لباس میں، روئی کے لباس میں، کوہ پیمائی کے لباس میں، ربر کے لباس میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ میں کوہ پیمائی کے لباس میں البتہ اپنے آپ کو گرم، کوہ پیمائی، تو آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ تیسرا کوہ پیمائی کے لباس میں ہم گرم محفوظ کر رہے تھے۔ خاتون کی جمع کیا ہو؟ خواتین، خواتان، خواتانیات، خواتاتین۔ کیا ہو جائے گا اس کا صحیح جواب؟ تو خاتون کی جمع خواتین ہو جائے گا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اب دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ سوم دت نے جو کے دانوں کو خوب پیس لیا، اس کے بعد ایک گھڑے میں پانی بھر کر ایک چوراہے پر جا بیٹھا۔ وہاں اس نے لکڑہاروں کو جنگل سے لکڑیاں لاتے ہوئے دیکھا، وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ سوم دت نے انہیں پسا ہوا جو اور پانی دیا۔ لکڑہارے بہت خوش ہوئے، ہر ایک نے 2 لکڑیاں دیں۔ سوم دت نے یہ لکڑیاں بازار میں بیچ دیں۔ ان کے بیچنے پر جو پیسے ملے ان سے کچھ اور جو خریدا۔ دوسرے دن پھر وہ چوراہے پر جا کر بیٹھ گیا۔ بیچنا کا متضاد کیا ہوگا؟ بیچنا کا
متجات کیا ہوگا؟ خریدنا، فروخت کرنا، پا لینا، حاصل کرنا. تو بیچنا کا متجات ہو جائے گا خریدنا. خریدنا کا متجات کیا ہو جائے گا؟ خریدنا. سومدت گھر میں پانی بھر کر کہاں جا بیٹھا؟ ایک چوراہے پر، ایک دکان کے پاس، ایک چبوترے پر، ایک گلی میں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ چلیے سومدت گھر میں پانی بھر کر کہاں بیٹھا؟ چلیے دیکھ دیتے ہیں. سومدت یعنی پانی بھر کر ایک چوراہے پر جا بیٹھا. ایک چوراہے پر، یعنی آپشن اے صحیح ہو جائے گا. لکڑہاروں نے سوم دت کو کیا دیا؟ جڑی بوٹیاں، روپے، لکڑیاں، سکے. تو کیا دیا لکڑہارے نے سوم دت کو؟ کیا دیا؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں. لکڑہارے نے بہت خوش ہوا، ہر ایک نے دو لکڑیاں دی. سوم دت نے تو لکڑہارے نے سوم دت کو کیا دیا؟ 2 لکڑیاں دی. آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. سوم دت نے تھکے ہوئے لکڑہاروں کو کیا دیا؟ انہیں پیسا ہوا چنا دیا، انہیں پیسا ہوا جو اور پانی دیا، انہیں پیسا ہوا گڑ دیا، انہیں پیسا ہوا ستو دیا. تو سوم دت نے انہیں کیا دیا؟ سوم دت نے انہیں پیسا ہوا جو اور پانی دیا. سوم دت نے تھکے ہوئے لکڑہاروں کو انہیں پیسا ہوا جو اور پانی دیا. آپشن 2 صحیح ہو جائے گا. سوم دت نے لکڑیاں بیچ کر کیا خریدا؟ کچھ گھر کا سامان خریدا، کچھ پھل خریدے، کچھ سبزیاں خریدی، کچھ اور جو خریدا. تو اس کا صحیح جواب آپشن کیا ہو جائے؟ کچھ جو خریدا. یہاں ہے لکڑیاں بازار میں بیچ کر پیسے ملے، دوسرے دن بھی جو یعنی ان سے کچھ جو خریدا. یعنی سوم دت نے لکڑیاں بیچ کر کچھ جو خریدا. آپشن 4 صحیح ہو جائے گا. سوم دت نے جنگل سے کس کو آتے دیکھا؟ مویشیوں کو، چرواہوں کو، لکڑہاروں کو، بوڑھے لوگوں کو. تو سوم دت نے جنگل سے آتے ہوئے کس کو دیکھا؟ تو دیکھیں چوراہے یعنی سوم دت نے لکڑہارے کو دیکھا. سوم دت نے جنگل سے آتے ہوئے لکڑہاروں کو دیکھا. چوراہے کی جمع کیا ہوگی؟ چوراہے کی جمع کیا ہوگی؟ چلیے دیکھتے ہیں. چوراہے کی جمع چوراہوں، چوراہا، چورانیاں، چوراہانیات. تو چوراہے کی جمع چوراہوں ہو جائے گا. چوراہوں ہو جائے گا. لسانی مہارت آموزگاروں کو اس قابل بتاتی ہے کہ صحیح اور غلط جملوں میں قواعد کے اعتبار سے فرق کر سکیں، روانی سے بول سکیں گرچہ قواعد کے اعتبار سے غلط ہوں، زبان کو صحیح طور پر برتنے کے مقام وقت کو جان سکیں، زیادہ سے زیادہ انگریزی استعمال کر سکیں. تو لسانی مہارت آموزگاروں کو اس قابل بتاتی ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ 136 کا یعنی روانی سے بول سکیں گرچہ قواعد کے اعتبار سے غلط ہو. یعنی آپشن 2 صحیح ہو جائے گا. روانی سے بول سکیں گرچہ قواعد کے اعتبار سے غلط ہو. پرائمری سطح پر استاد آموزگاروں کو عام طور سے رنگنے اور ڈرائنگ کے لیے آمادہ کرتا ہے کیونکہ یہ معاون ہوتا ہے. پرائمری سطح پر استاد آموزگاروں کو عام طور سے رنگنے اور ڈرائنگ کے لیے آمادہ کرتا ہے کیونکہ یہ معاون ہوتا ہے. کلاس میں خاموشی برقرار رکھنے کے لیے آموزگاروں
کو مصروف رکھنے میں، لطیف حرکی مہارتوں کو فروغ، آموزگاروں کو لطف اندوزی میں، استاد کو پڑھانے سے آرام دینے میں۔ تو 37 کا کیا ہو جائے گا؟ لطیف حرکی مہارتوں کو فروغ دینے میں، تو آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ بچے زبان بہت ہی مؤثر انداز میں سیکھتے ہیں جب ڈیش ہے، ماہر زبان کے استاد کے پاس ہوتے ہیں، اچھی درسی کتاب ہوتی ہے، بندش اور امتناع ترغیب۔ تو 138 کا کیا ہو جائے گا؟ یعنی بچے زبان بہت ہی مؤثر انداز میں سیکھتے ہیں جب ترغیب ہوتی ہے، جب ترغیب ہوتی ہے تو بچے مؤثر انداز میں زبان سیکھتے ہیں۔ استاد اپنے کلاس روم میں گروپ ڈسکشن اور ہم جوئیوں کے تعاون کو فروغ دیتا ہے، لیکن تلفظ اور ہجے کی غلطیوں کو صحیح کرنے پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ وہ اپنے کلاس میں ڈیش طریقے کو برت رہا ہے۔ تو اس کا روایتی، استفاعیت، ساختیاتی، تعمیراتی پسند۔ تو 139 کا کیا ہو جائے گا؟ تو استاد اپنے کلاس روم میں گروپ ڈسکشن اور ہمجولیوں کے تعاون کو فروغ دیتا ہے، لیکن تلفظ اور ہجے کی غلطیوں کو صحیح کرنے پر دھیان نہیں دیتا۔ وہ اپنے کلاس میں ڈیش طریقوں کو برتتا ہے۔ تو اس کا کیا ہو؟ تعمیریت پسند۔ بطور استاد آپ دیکھتے ہیں کہ سبق میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ آپ کے طلباء کے لیے کافی مشکل ہے۔ آپ زبان کو آسان بنا دیتے ہیں اور اپنے طلباء کو مد نظر رکھتے ہوئے مواد میں بھی کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں۔ آپ نے جو کیا اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی بطور استاد آپ دیکھتے ہیں سبق میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ آپ کے طلباء کے لیے کافی مشکل ہے۔ آپ زبان کو آسان بنا دیتے ہیں اور اپنے طلباء کو مد نظر رکھتے ہوئے مواد میں بھی کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں۔ آپ نے جو کیا اسے کیا کہتے ہیں؟ اپنانا، تطابق پیدا کرنا، تعین قدر کرنا، نظر ثانی کرنا۔ تو تطابق پیدا کرنا، تو آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ آج ابراہیم بہت خوش ہے کیونکہ وہ اسکول جا رہا ہے۔ وہ اسکول جانے والا اپنے خاندان کا پہلا بچہ ہے۔ اس کے خاندان کا کوئی بھی شخص حتیٰ کہ اس کے والدین بھی کبھی اسکول میں داخلہ نہیں لیا۔ اس سے ابراہیم ڈیش کا آموزگار ہے۔ پہلی نسل، دوسری نسل، حاشیہ پر پہنچے ہوئے اقلیت۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ پہلی نسل۔ آپ نے کلاس میں جا کر دیکھا کہ درسی کتاب نظموں اور تصویری کہانیوں سے شروع ہو رہی ہے اور حروف تہجی پر ختم ہو رہی ہے۔ زبان کی تدریس میں یہ ترتیب کس طریقے کی غماز ہے؟ نیچے سے اوپر کا طریقہ، اوپر سے نیچے کا طریقہ، استفاعتی طریقہ، جمالیاتی طریقہ۔ تو بیان اس کا کیا ہو جائے گا؟ اوپر سے نیچے کا طریقہ، یعنی آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ جب زبان فطری انداز میں بغیر کسی منظم مشق کے سیکھی جاتی ہے تو اسے ڈیش کہتے ہیں: علمی فضیلت، اکتساب، قبولیت، آموزش۔ تو 43 کا کیا ہو جائے گا؟ آپشن 2 یعنی اکتساب۔ ڈیش کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ طلباء مسائل کو اجتماعی طور پر جوڑوں یا گروپ میں حل کر لیتے ہیں۔ ترسیلی زبان کی ترسیل، کرداریت پسند طریقہ، کل زبان کا طریقہ، ساختیاتی طریقہ۔ تو 44 کا کیا ہو جائے گا؟ یعنی ایک اہم خصوصیت کہ طلباء مسائل کو اجتماعی طور پر جوڑوں یا گروپ میں حل کر لیتے ہیں۔ تو ترسیلی زبان کی تدریس کی ایک اہم خصوصیت، ترسیلی زبان کی
یعنی آپشن اے صحیح ہے۔ آلودگی کے موضوع پر سبق کا منصوبہ بناتے ہوئے آپ کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ تعارفی سوالات تیار کرنا، موضوع کو بار بار پڑھنا، تدریس کی امدادی اشیاء کا انتخاب کرنا، مقاصد کا تعین کرنا۔ تو اس کا کیا ہو جائے؟ آلودگی کے موضوع پر سبق کا منصوبہ بناتے ہوئے آپ کا پہلا قدم مقاصد کا تعین، آپشن 4۔ استاد اپنے طلباء سے پانی پر ایک اقتباس لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ ہر طلباء آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ سائنس اور سماجی علوم کی کلاس میں اس حوالے سے کیا پڑھایا گیا تھا، پھر وہ پانی پر اقتباس لکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ڈیش ایک مثال ہے، یعنی استاد اپنے طلباء سے پانی پر ایک اقتباس لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ ہر طلباء آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ سائنس اور سماجی علوم کی کلاس میں اس حوالے سے کیا پڑھایا گیا تھا، پھر وہ پانی پر اقتباس لکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ڈیش کی ایک مثال ہے۔ مستعمل زبان کی سائنس کی زبان کی درسیات سے محاورہ زبان کی ترسیلی طریقہ۔ تو کیا ہو جائے گا؟ درسیات سے محاورہ زبان کی، تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ آپ کی پیدائش اور پرورش ایسے گاؤں میں ہوئی ہے جہاں سب لوگ ہندی بولتے ہیں اور آپ بھی اسکول گئے بغیر ہندی کا استعمال کرنے لگتے ہیں، اور جب آپ بعد میں اسکول جاتے ہیں تو اردو، انگریزی، ہندی، سنسکرت میں پڑھتے ہیں۔ اب آپ انگریزی بڑی روانی سے بولتے ہیں۔ اب آپ کی پہلی زبان کیا ہوگی؟ انگریزی، ہندی، اردو، سنسکرت۔ یعنی پہلی زبان کیا ہوگی؟ 147 تو ہندی ہوگی، یعنی آپ کو پیدائش پر ایسے گاؤں میں ہوئی جہاں سب لوگ ہندی بولتے ہیں، تو پہلی زبان ہندی ہوگی۔ استاد اپنی کلاس میں چھاتا، برتن، بیلن اور دوسری حقیقی چیزیں لاتا ہے اور طلباء سے ان چیزوں کی وضاحت 2 یا 3 جملوں میں کرنے کے لیے کہتا ہے۔ استاد جن چیزوں کو کلاس میں لے کر کرتا ہے انہیں تکنیکی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ زبان کے مواد، تدریسی آلات، ریلیاں۔ تو 148 کا کیا ہو جائے گا؟ یعنی استاد اپنی کلاس میں چھاتا، برتن، بیلن اور دوسری حقیقی چیزیں لاتا ہے اور طلباء سے ان چیزوں کی وضاحت 2 یا 3 جملوں میں کرنے کے لیے کہتا ہے۔ استاد جن چیزوں کو کلاس میں لے کر کرتا ہے انہیں تکنیکی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ ریلیاں۔ آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ افعال کی تدریس کے لیے آپ اپنے کلاس میں 2 تصویروں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک تصویر 15 سال پرانی ہے اور ایک ابھی فوراً آپ نے کھینچی ہے۔ آپ کلاس میں اس کے ماضی اور حال، شکل و صورت، اخلاق و عادات کے بارے میں بات چیت شروع کرتے ہیں۔ اب آپ استعمال کرتے ہیں مروجہ قواعد، ساختیاتی قواعد، تدریسیاتی قواعد، اصول پر مبنی قواعد۔ تو اس میں افعال کی تدریس کے لیے آپ اپنے کلاس میں 2 تصویروں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک تصویر 15 سال پرانی ہے اور ایک ابھی فوراً آپ نے کھینچی ہے۔ آپ کلاس میں اس کے ماضی اور حال، شکل و صورت اور اخلاق و عادات کے بارے میں بات چیت شروع کرتے ہیں۔ اب آپ استعمال کرتے ہیں تو تدریسیاتی قواعد، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ کسی خاص کلاس یا کورس کے اختتام پر طلباء کی حاصل کردہ معلومات، مہارت اور رویے کو بیان کرنے والے بیانات ڈیش کے تحت آتے ہیں۔ تدریسی محصول کے آموزشی محصول کے عدد شناسی کے محصول پر، بنیادی خواندگی کے محصول پر۔ تو کسی خاص کلاس یا کورس کے اختتام پر طلباء کی حاصل کردہ معلومات، مہارت اور رویے کو بیان کرنے والے بیانات ڈیش کے تحت آتے ہیں۔ آموزش محصول کے، یعنی آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ رہے ہمارے آج کے 60 کوشچن۔ تو اسی طرح ہم سی ٹیٹ کے ہر PYQ کو ایک ایک کر کے سولو کریں گے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔